السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے۔ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا اور دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بھلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونے کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے۔ جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں اسے ہم سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں مگر اجر نہیں مل رہا، آپ دعا مانگ رہے ہیں مگر ایسے لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، انتظار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ آیت آپ کے لیے کہ اگر آپ اللہ پر یقین کرتے ہوئے محنت کریں گے اور اسے پکاریں گے تو وہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ وہ آپ کا انتظار، وہ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دن وہ آپ کی ہر محنت اور کوشش کا آپ کو پورا صلہ دے گا، اور آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا جس کے لیے آپ نے اتنا لمبا انتظار کیا، مگر شرط صرف یقین کی ہے جو آپ نے اس پر رکھنا ہے کہ میرا رب کچھ بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں سے فوراً مات سے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے ہمارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا اور صبر اور یقین رکھنا ہے۔ کیوں شک ہوتا ہے تمہیں کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سی دیر کی بات ہے، ذرا سے صبر کی بات ہے، بس تمہیں اس میں ہی گھبرائے گئے ہو کیونکہ تمہارا رب جانتا ہے اب تم صبر کرتے کرتے تھکنے لگے ہو، مگر وہ تمہیں بے حساب نوازنا چاہتا ہے۔ سمجھ لو کچھ ہی دوری ہے، تم منزل کے پاس بھی ہو۔ نایاب سے لینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، صبر کے ساتھ ساتھ شکر کو بھی اپنائے رکھو۔ وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کس نے کہا کہ اللہ وعدوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس میں میں غم مٹا سکوں۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کوئی چیز بھی یوں واپس لے جائے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لے آیا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لگائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بس تم وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ کو بہت ہی زیادہ محبت
تم سے تبھی تو اپنے قرب سے تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشے سے ڈرتا ہے، شیطان تمہارے وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل کی رسی کو ہمیشہ یاد میں رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہاریں لا رہا ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا۔ تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری دعاؤں میں خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل دماغ پر پڑی درد کی اس دھن کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور یہ شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو تمہیں اپنی طرف لے کر آنے کا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں سورہ ال-عمران میں اللہ نے جب فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو شک کیسا، یہ نا امیدی کیسی؟ دعائیں تو چاند کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو یقین کا حق ادا کرتے ہو، اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود نہیں۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے، تو پھر نماز ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ پھیرنا، تو ضرور ہم تم پھیر دیں گے اس کی طرف تم سے تمہاری خوشی ہے۔ وہ کہہ چکا ہے کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر مان لو کہ اس نے چاہا ہے ایسا ہونا، تبھی وہ تمہیں یہاں تک لایا ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہش سے زیادہ اس کے علم کو، حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے۔ بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، وہ رب متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے، اور جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ سورہ مریم ہمیں سکھاتی ہے کہ معجزے ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، اللہ پاک اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ آپ کو مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ جو آنسو تم رات کی تاریک میں خاموشی سے بہا رہے ہو، جو تکلیف تمہارے دل کو بے قرار کیے ہوئے ہے، وہ رب سب سے واقف ہے۔ ایک ماں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اپنے معجزے پر یقین رکھو، اس کا کن تمہاری تمام تکلیفوں کو مٹا دے گا۔ ایک روز یہ درد ختم ہو جائے گا، بس اب بھی صبر کرنے کا وقت ہے۔ تم صبر کرو، وہ انجان نہیں ہے تمہاری شکیوں سے، وہ تھوڑا سا صبر اور تم دیکھو گے اپنے نصیب کا بدلتا ہوا پہلو۔ تاریخ رات کے بعد کا سورج تم دیکھو گے، اور وہ وقت بہت ہی قریب ہے، اور وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا، اور دیکھو تمہارے رب نے انہیں اس مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ نہ
کبھی مت سوچنا کہ تم جہاں ابھی ہو، جس تکلیف میں اس وقت ہو، ہمیشہ اسی میں رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک سنی نہیں گئی تو کبھی نہیں سنی جائے گی۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت انعام پائیں گے۔ تمہارا ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا کوئی عام بات نہیں ہے، خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے۔ یہ توفیق تو قبولیت میں دیری پر پریشان ہونے کے بجائے اپنی خوش قسمتی پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر تمہیں دعاؤں کی قبولیت تک لے جائے گا۔ جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی شے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، نہ پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس شے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اس سے مانگی ہو۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہی دوگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہیں، کیونکہ دعاؤں میں ہی وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمانا جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اسی لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پر کہ تم اس پر یقین رکھ کر سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اللہ اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو، وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے۔ تمہاری ادھوری دعاؤں کا قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر ہمت مت ہارو اور دعا مانگتے رہو جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلاتے تھے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہو، دعا کرتے ہو، اور یاد رکھو ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے؟ اللہ کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے تمہیں تو یہ خبر بھی نہیں۔ تم یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھر جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتہ تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتہ اللہ تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا، بہت جلد اللہ تم تک ناممکن ذریعوں کے ذریعے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے
کن تک لانے کے لیے بس بہے آزمائش سے گزار رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ بہے معجزے کا بات بہے جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر بہے بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو بہے کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تسبیح دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کو تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی۔ اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحاتوں میں جو تمہارے پاس اللہ ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے، غم کس بات کا جب اللہ نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نواز کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے لیے دل میں بشیرہ ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے، کچھ تو بہتر لکھا ہوا اللہ نے تمہارے لیے، اس لیے تو تمہارا دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو آپ آخری سانس تک اللہ کھلی رکھتا ہے۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہارے تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون سے بھر دے گا۔ دیکھنا جلد ہی اللہ تمہارے لیے اندھیروں سے اجالے پیدا کر دے گا۔ جلد ہی اللہ تمہاری خالی جھولی اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ اللہ تمہارا مقدر لمحوں میں بدل دے گا۔ دیکھنا جلدی اللہ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ جس نے مقدر لکھا ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کی بھی اختیار ہے۔ ممکن صرف ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ کی پہنچ میں تو سارے معجزات ہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کے لیے قبولیت کا معجزہ ہے۔ اللہ بے خبر نہیں، وہ جانتا ہے تم اسے کتنی بار پکارتے ہو۔ اس تکلیف کے بعد تمہارے لیے تمہارے صبر کا بہت بڑا صلہ ہے۔ وہ کیسے تمہارے دل کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جس کے ایک کن لاکھوں دل جوڑ رکھے ہیں۔ اس کے لیے تمہارا مقدر موڑنا کیا مشکل ہے۔ جس نے مشرق اور مغرب موڑ رکھے ہیں تمہیں بھی سمیٹ دے گا جیسے اس نے دونوں جہاں سمیٹ رکھے ہیں۔ آزمائش کا وقت
لمبا نہیں ہوا، اس نے تو بس تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری سن نہیں رہا، وہ تم سے بے خبر ہے۔ وہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر میں کیڑوں کی بھوک بھی محسوس کرتا ہے، اس کو رزق ادا کرتا ہے۔ کیسے ممکن ہے وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا تمہاری دعاؤں پر قبولیت کی مہر نہ لگائے؟ جب تم توکل کرتے ہو تو یہ سمجھو کہ جو مانگا ہے وہ ضرور ملے گا، لیکن کیسے ملے گا یہ سمجھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر صورت میں ملے گا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا خدا ہے، تو اس پر بھروسہ کرو۔ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکراتے ہوئے حاصل ہو یا لا حاصل، اللہ کے لیے ساری دعائیں لاڈلی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے جب بھی دعا مانگو یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معجزات پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے شک ہوتے ہی تب ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلہ بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے ہی اس نے ہمیں دعا مانگنا سکھایا۔ اور یہ مت بھولا کرو کہ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ہم خود ہی لاکھ نعمتوں کے بعد بھی ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہماری بے قدری کرتے ہیں اور لاپرواہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان چیزوں کے لیے ضد کرتے ہیں جس نے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ اسی لیے کچھ بھی معاملے، ہر معاملہ اللہ پر چھوڑنا سیکھیں، اس کے فیصلے پر راضی ہونا سیکھیں اور اس کے حکم کا انتظار کرنا سیکھیں۔ تمہاری دعا تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اسی لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لی گئی ہے اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کی دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر بھی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہیں تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔